رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو صدقہ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون دیتا ہے جو قلب کو کمل کے لیے۔ میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ سامعین حضرات، الحمدللہ رب العالمین، آج ہم اپنا چوتھا روزہ افطار کریں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان مرحبا، اور ہماری روایت کے مطابق اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا جاتا ہے، جس کے لیے میں ملتمس ہوں محمد حسنین سے کہ تلاوت قرآن سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاء من ربک عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ناظرین، ہماری اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن سے ہو چکا ہے، اور الحمدللہ بے شک یہ وہ کتاب ہے جو دلوں کو نور بخشتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو دلوں کو ایمان بخشتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو دلوں کو ایمان بخشتی ہے اور ایمان کے ساتھ تازگی بخشتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی رمضان نشریات رمضان مرحبا، اور الحمدللہ ہر روز کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہیں جن کا تعارف میں آپ سے کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ آج نعت خوانوں میں موجود ہیں جناب محمد اویس رضا قادری صاحب، انہی کے ساتھ علامہ فیصل حیات مدنی صاحب، اور انہی کے ساتھ ہمارے آج کے مہمان سیگمنٹ میں موجود ہیں خالد ظہور بیگ صاحب۔ میں ان تمام مہمانوں کا قاری صاحب کا دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس رمضان مرحبا ٹرانسمیشن میں آ کے ہمیں عزت بخشی۔ میں چاہوں گا کہ جناب محمد اویس قادری صاحب اپنی خوبصورت انداز میں، خوبصورت آواز میں ہماری اس ٹرانسمیشن میں عقیدت کے پھول بکھیریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس۔ خوب رو رو کے وہاں کا مداوا کرنا،
ورنہ غمزدو آؤ چلے احمد مختار کے پاس، غمزدو آؤ چلے احمد مختار کے پاس، سر بھی خم آنکھ بھی نم شرم سے پانی پانی، سر بھی خم آنکھ بھی نم شرم سے پانی پانی، کیا کرے نظر نہیں کچھ بھی گناہ گار کے پاس، کیا کرے نظر نہیں کچھ بھی گناہ گار کے پاس، میں گناہ گار گناہوں کے سوا کیا لاتا، میں گناہ گار گناہوں کے سوا کیا لاتا، نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس، نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس، دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر، دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، قبر میں یوں ہی نکیروں نہیں آیا ان کی، قبر میں یوں ہی نکیروں نہیں آیا ان کی، ہے غلامی کی سند دیکھ لو عطار کے پاس، ہے غلامی کی سند دیکھ لو عطار کے پاس، مرحبا آج چلیں گے شگے ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے محمد اویس رضا قادری صاحب جو کہ کہہ رہے تھے کہ مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس، اور انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ مقدر ذرا آزما کر تو دیکھو، کبھی ان کی محفل سجا کر تو دیکھو،
یہ کیوں تم ادھر سے ادھر پھر رہے ہو، ذرا نعت ان کی سنا کر تو دیکھو، اور یہ کیوں کہتے ہیں ہم مدینہ مدینہ، ذرا خود مدینے میں جا کر تو دیکھو، ذرا خود مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ سامعین محترم، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایک ایسا رمضان دیکھنا نصیب کرے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ الحمدللہ ہمارے ساتھ روز علماء کرام موجود ہوتے ہیں اور ہماری دینی رہنمائی کرتے ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج بھی ہمارے ساتھ جناب حضرت علامہ مولانا فیصل حیات مدنی صاحب موجود ہیں۔ ایک مرتبہ پھر میں حضرت کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس ٹرانسمیشن میں آ کے اس ٹرانسمیشن کو عزت بخشی۔ حضرت صاحب، آپ سے پہلا سوال میں یہ کرنے کی جسارت کروں گا کہ آخر نماز کی اہمیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی اہمیت کے لیے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے، اور ہم اس رب واحد القہار کے بندے ہیں جس نے ہم پر نماز فرض کی ہے۔ بے شک قرآن میں کئی مقامات پر نماز کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نماز کی حفاظت کرو۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس کے علاوہ سینکڑوں آیتیں ایسی ہیں جو نماز کی فرضیت پر دلالت کرتی ہے، نماز کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمسہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، پہلی چیز اللہ ایک ہے اس بات کی گواہی دینا۔ دوسری چیز وإقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ وإیتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کو دینا۔ وتحج البیت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا اگر وہاں تک پہنچنے کی طاقت ہو، اور رمضان کا روزہ رکھنا۔ اب یہ اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر بیان کی گئی ہے، ان میں سے کلمے کے بعد جو چیز سب سے اہمیت کی حامل ہے وہ نماز ہے۔ کیا بات ہے! نماز ایسا فرض ہے جو کسی حالت میں معاف نہیں، علاوہ اس کے کہ جو چند چیزوں کا شریعت نے جن کی فرضیت سے منع کیا ہے، اس کے علاوہ نماز کسی کو بھی معاف نہیں۔ حج ہر ایک مسلمان پر فرض نہیں، زکوٰۃ بھی صاحب استطاعت پر فرض ہے، اسی طرح روزہ بھی بعض صورتوں کے اندر معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اگر نماز بندہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر اشارے کے ساتھ پڑھے۔ تو اس کی اہمیت کے لیے یہی بات ہمارے لیے کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرض کو معاف نہیں فرمایا ہے۔ ہاں اگر ایسا عذر آ جاتا ہے کہ مثال کے طور پر نماز کا وقت پورا بے ہوشی کی عالم میں گزر جاتا ہے تو پھر تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ اس کے علاوہ نماز کی اہمیت یہ ہے کہ نماز ہر مسلمان، چاہے غریب ہو، امیر ہو، مالک ہو، نوکر ہو، ملازم ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، ہر شخص پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، فرض ہے اور فرض ہے۔ بہت خوب علامہ صاحب، آپ کی اسی بات کو آگے بڑھاتا چلوں گا۔ بہت سارے لوگوں کی تعداد دیکھنے میں ایسی آئی ہے جو کہ رمضان المبارک میں تو نماز پڑھتے ہیں لیکن رمضان المبارک کے بعد غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو دین اسلام کیا پیغام دیتے ہیں؟ اصل میں ہمارے یہاں پر یہ ایک ماحول چل نکلا ہے، ہم نے بسا اوقات ہر چیز کو فیشن بنا لیا ہے۔ جیسے رمضان آتا ہے تو نمازیوں کی تعداد آ جاتی ہے مسجد کے اندر، بہت اچھی بات ہے، آنی چاہیے، بے شک۔ لیکن رمضان کے روزے یہ ایک الگ فرض ہے اور نماز یہ ایک الگ فرض ہے۔ تو صرف ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے روزہ رکھا تو آپ پر نماز فرض ہے، حالانکہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو روزے کی فرضیت آپ کی ادا ہو جائے گی، لیکن نماز الگ سے فرض ہے۔ یعنی رمضان کے گزرنے کے بعد بھی آپ پر نماز کی پابندی ضروری ہے، اس کا ہمیں قرآن اور حدیث نے بیان کیا ہے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اس طریقے کا عمل رہا ہے۔ مولا مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جس کو طبقات الکبریٰ کے اندر امام عبد الوہاب شارانی نے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں یصلی لیلہ، جب رات کا وقت ہوتا تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے،
ولا یہجع الا یسیرا، اور نماز اس حالت میں پڑھتے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے اپنی داڑھی کو پکڑ لیتے تھے اور پوری رات روتے رہتے تھے، یہاں تک کہ امام شعرانی لکھتے ہیں حتی یصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی. یعنی آپ کی نماز کی کیفیت، اور یہ معمول جو تھا وہ آپ کا صرف ماہ رمضان کا نہیں تھا، یہ معمول آپ کا 12 مہینے کا تھا. کیا بات ہے. رمضان تو ہمارے لیے ہمارے اسلاف مشعل راہ ہے. تو جب انہوں نے اپنی پوری زندگی کے اندر نماز کو اہمیت دی ہے، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر جب قاتلانہ حملہ کیا گیا، نماز کی حالت میں تھے آپ، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، اس کے بعد جب آپ کو گھر کی طرف لے جایا گیا، آپ کو ہوش آیا تو آپ نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. تو لوگوں نے کہا حضور آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، ابھی بھی آپ نماز پڑھ رہے. تو فاروق اعظم کا وہ جملہ جو آج یوں سمجھ لیجئے ایک مسلمان کو اپنی گرہ سے باندھ لینا چاہیے. فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا وَلَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ، اسلام میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے جو نماز نہ پڑھے. تو یہ جملہ جو ہے کتنا ہی مطلب ہمیں اس بات کی اہمیت اجاگر کرتا ہے کہ نماز جو ہے وہ کتنی ضروری ہے، صرف رمضانوں میں نہیں، رمضان کے علاوہ بھی. علامہ صاحب بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بتایا کہ نماز کتنی ضروری ہے. اچھا ایک سوال میں آپ سے اور کروں گا، ایک مسلمان کا رمضان سے رشتہ کیسا ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان کا نماز سے رشتہ جی اس طریقے کا ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمان جب لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے نا، جب اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، محمد اللہ کا رسول ہے، بے شک میں محمد کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، تو پھر وہ ایک دائرے کے اندر آ گیا، ایک باؤنڈری کے اندر آ گیا. اب اس کی حدود آ گئی، اب اس حدود میں جن چیزوں کا رب نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرنی ہے، اور جن چیزوں سے رب نے منع کیا ہے ان سے بچنا ہے. ایک ہم وہ نہیں ہے بے لگام گھوڑے کہ کہیں بھی چلے جائیں، ہمارے منہ کے اندر اسلام کی لگام ہے. کیا بات ہے. اور اسلام کی لگام جو ہے وہ ہمیں نماز کی اہمیت بتاتی ہے. اللہ اکبر. اور نماز سے رشتہ ہمارا کیسا ہونا چاہیے، میں ایک حدیث مبارکہ جس کو مسند امام اعظم کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ نے نقل کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وقت آیا جب آپ مرض وصال میں تھے، یعنی آپ کو وہ مرض لاحق ہوا کہ جس مرض میں آپ کی جان جانی تھی، آپ کو اس دنیا سے جانا تھا. تو آپ کے درد کی ایسی شدت تھی، ایسی کیفیت تھی کہ آپ چل کر نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے تھے. آپ نے 2 صحابہ کرام کو بلایا اور 2 صحابہ کرام کو بلا کر ان کے سہارے سے، مسند امام اعظم کے اندر موجود ہے، ان کے سہارے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لے گئے. اور جناب سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ فرماتی ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کے پاؤں جو ہے وہ زمین پر رگڑ کھا رہے تھے، یعنی آپ کی کمزوری جو تھی وہ اتنی شدت کی تھی، لیکن آپ نے اس کمزوری کے عالم میں، آپ نے اس مرض وصال کے عالم میں بھی نماز سے اپنا رشتہ جوڑ کر دکھایا. اور پھر میں کہوں گا کہ جیسا نانا تھا ویسا ہی نواسا ہے، ویسا ہی نواسا ہے. اس نانے نے اس مقام پر نماز کی اہمیت بتائی، پھر اس نانے کو دیکھتے ہی اس کے نواسے نے تیروں کے سائے کے اندر، کربلا کے میدان کے اندر نماز کی اہمیت بتائی کہ لوگوں جان چلی جائے لیکن نماز کا جو سجدہ ہے وہ ایک مسلمان سے کبھی جانا نہ چاہیے، کیونکہ جو فرض سے، نماز کے فرض سے جو تارک ہو جاتا ہے، اس کا سمجھ لیجئے دنیا اس کو مل جائے لیکن حقیقت میں وہ دنیا کسی کام کی نہیں جو نماز کے بغیر حاصل ہو. کیا بات ہے علامہ صاحب، بہت خوب بہت خوب. لیکن ایک بات میں آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا کہ بے نمازی کا اسلام میں کیا حکم ہے، کہ جو بے نمازی اس کا انجام کیا ہے؟ جو نماز نہیں پڑھتا وہ فاسق ہے. اللہ اکبر. اور اتنا حدیث مبارکہ کے اندر اس کی شدت بیان کی گئی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. کیا بات ہے. کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اور پھر یہاں تک روایتیں ملتی ہے من ترک الصلاۃ فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا. اس کے علاوہ یہاں تک روایتیں ملتی ہے کہ جو نماز کو چھوڑنے کا عادی ہو اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. یقین مانیے اگر بے نمازی کی جو وعیدات جو حدیث مبارکہ کے اندر آئی ہے، اگر بندہ ان کو پڑھ لینا تو بندہ کانپ جائے
کہ جہنم کے اندر بے نمازی کا کتنا بڑا عذاب ہے. یہ دنیا چند دن کی ہے میرے بھائیوں, یہ چند دن کی دنیا ہے. اپنی دنیاوی مصروفیات میں اتنا مشغول نہ ہو جائے کہ آپ اللہ کے فرض کو چھوڑ دیں. نماز ہر حال میں پڑھنا ضروری ہے اور فرض ہے, لہذا اس کی پابندی کیجیے. کیا بات ہے علامہ صاحب, بہت شکریہ, بہت شکریہ. سامعین, یہ تھے علامہ فیصل حیات مدنی صاحب, جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں نماز کی اہمیت بتا رہے تھے. اور نماز کی اہمیت اگر پوچھی جائے تو میں یہ کہوں گا کہ نماز میرے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو اس ٹرانسمیشن کی وسادت سے, جیسے کہ علامہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت باتیں کی, علامہ صاحب بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. جس طرح علامہ صاحب نے کہا کہ نماز کی اہمیت اور نماز کا ایک مسلمان سے رشتہ کتنا ضروری ہے, تو اس ٹرانسمیشن کی وسادت سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا اور آپ کا رشتہ نماز سے ہونا بہت ضروری ہے. دیکھتے رہیے رمضان مرحبا. ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا مبارک ہو مبارک ہو. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی ٹرانسمیشن رمضان مرحبا, اور آج الحمدللہ ہم اپنا 4تھا روزہ افطار کریں گے. ہمارے آج کے مہمان سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں دی مغل سندھ کے پریزیڈنٹ جناب خالد ظہور بیگ صاحب. سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جناب خالد ظہور بیگ صاحب رمضان کس طرح گزارتے ہیں؟ بہت شکریہ مرتضیٰ, آپ نے یہاں مدعو کیا. الحمدللہ ماہ رمضان جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو میسر آیا ہے, یہ ایک انعام ہے. اور الحمدللہ روزہ, نماز اور تلاوت کلام پاک کے ساتھ ساتھ میں الحمدللہ جو بھی دیگر معاملات ہیں زندگی کے, بچوں کے جو حقوق ہیں, یا اپنے جب میں جاب میں تھا تو ڈیوٹی کے فرائض تھے, وہ تمام جو ہے خوش اسلوب سے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور یہی کوشش کرتے ہیں ہر مسلمان, یہ کوشش ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ عبادات میں مشغول رہے. بہت خوب, بہت خوب. اچھا, آپ سے دوسرا سوال یہ کروں گا کہ آپ ایک دی مغل سندھ آرگنائزیشن, جو کہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک بن گیا ہے, اس کے بھی پریزیڈنٹ ہیں. تو دی مغل سندھ رمضان المبارک میں کن پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہے؟ دی مغل سندھ الحمدللہ کراچی سے کشمیر تک منظم ہو چکی ہے. سندھ کے 12-13 ضلعوں میں جو ہے تنظیم یہ بن چکی ہے. اور ہمارا مین ایجنڈا جو ہے وہ مغل قوم کو دیگر برادریوں کے حقوق کی حفاظت کرتے ہوئے, احترام کرتے ہوئے اپنے مغل قوم کو سیاسی اور سماجی میدان میں مضبوط کرنا ہے. اور ان کی فلاح بہبود کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے. جو معاشی طور پر کمزور ہیں, ہمیں ان کے لیے کوشش کرنی ہے کہ وہ اپنے پیروں پر مستحکم ہو سکیں. اور جو بھی سماجی مسائل ہیں, ہم ان کی مدد کے لیے 24 گھنٹے حاضر ہیں. بہت خوب. اچھا, آخر میں اپنے دیکھنے والے, سننے والے تمام ناظرین اور سامعین کو کیا پیغام دیں گے رمضان کے حوالے سے؟ کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل جو رمضان شریف ہمیں میسر آیا ہے, میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ تمام مسلمانوں کو کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور اس کے لیے جو ہے اس کے روشنی میں جو ہے اپنی زندگی کے معاملات گزاریں. اور صبر و قناعت کا یہ ہمیں درس دیتا ہے رمضان شریف. اور ساتھ ساتھ جو یہ برکتوں والا مہینہ ہے, رحمتوں کا مہینہ ہے, مغفرت کا مہینہ ہے, تو اس میں ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنا وقت گزاریں, تو یہی ہماری زندگی کی کامیابی ہے. بہت خوب, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. معزز سامعین, آپ نے ہمارے تمام مہمانوں کی گفتگو سنی, اور الحمدللہ ہمیں یہ سعادت رب کریم نے بخشی کہ ہم ایک ایسی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں جس میں ہمارے ساتھ علماء کرام ہوتے ہیں, قرہ حضرات ہوتے ہیں, ثنا خواں ہوتے ہیں, جو کہ عقیدت کے پھول بکھیرتے ہیں. علماء کرام ہماری دینی رہنمائی کرتے ہیں. قرہ حضرات قرآن کریم کی پرنور تلاوت سے ہمارے دلوں کو منور کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ رمضان المبارک میں ہمیں ان ثنا خوانوں کا, قاری حضرات کا, علماء کرام کا ساتھ اور ان کی رہنمائی ہمیں حاصل ہے. آپ
کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، آپ کے پیغامات ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی ایسی شخصیت ہو آپ سمجھتے ہوں جو کہ اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننا چاہیے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ کوئی ایسا سوال ہو جو آپ چاہتے ہوں کہ علماء کرام سے پوچھیں تو آپ وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کے سوالات کو علماء کرام سے پوچھ کے آپ کو جوابات دے دیں گے۔ تو ناظرین چلتے ہیں اختتام کی جانب۔ آج ہم اور آپ اپنا چوتھا روزہ افطار کریں گے۔ جب افطار کریں تو مجھے، ہماری ٹیم کو، رمضان مرحبا کی پوری ٹیم کو، اور بالخصوص ان تمام کو جو اس ٹرانسمیشن کو کرنے میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور بالخصوص آج کے اسپانسرڈ روبی گفٹ سینٹر والوں کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ ان تمام کے تعاون کی وجہ سے ہی یہ ٹرانسمیشن یقینی بن پائی ہے۔ اور یہ ٹرانسمیشن الحمدللہ ہم شہداد پور کی سب سے خوبصورت جگہ گولڈن بینکویٹ میں کر رہے ہیں، تو ہم ونود بھائی کے بھی شکر گزار ہیں جن کے تعاون کی وجہ سے ہم یہ ٹرانسمیشن کو یقینی بنا پائے ہیں۔ جب افطار کریں تو ہم، مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دیکھتے رہیے رمضان مرحبا،